آخری زمانے میں شیطان اپنے تمام علم و آگاہی کے ساتھ مومنین پر حملہ کرے گا تاکہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ان کے امام سے دور کر دے، اور اس طرح اس کے لشکر کا کوئی سپاہی تیار نہ ہو۔ اور اپنے اس حملے کے لیے شیطان نے گھر کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے سے جدا جدا رہیں، ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں، ایک دوسرے سے اپنا درد دل نہ کریں، مل جل کر نہ رہیں۔ اور اس کام کے لیے اس نے پوری آگاہی اور علم کے ساتھ میدان میں قدم رکھا ہے۔ لیکن دوسری جانب اسلام ہمیں مل جل کے رہنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اس بارے میں بہت ساری روایاتیں ہیں کہ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو انہیں کس قسم کے ثواب کو عطا کیا جائے گا۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنے بچے کو ایک بوسہ دے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، اگر کوئی اپنے بچے کو ایک بوسہ دے کہ محبت کی، اپنائیت کی علامت ہے، ہر بوسے، ہر کس وہ جو اپنے بچے کو کرتا ہے، جنت میں 500 سال کے برابر آگے چلا جائے گا۔ صرف ایک کس کرنے سے 500 سال کے برابر کا راستہ طے ہو جائے گا، یعنی اس کے درجات بڑھ جائیں گے، ترقی ہو جائے گی۔ 500 سال زمین پر رہتا اگر یہ شخص عبادات کو انجام دیتا تو کس قدر اسے درجات عطا کیے جاتے۔ 500 سال کی عبادت کا اجر وہ ایک کس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں کس قدر چھوٹے چھوٹے سے اور سادے سے کاموں سے آپ کو انتہائی بہترین اجر عطا ہو رہا ہے۔ ایک گلاس پانی پلانا، 1 گھنٹہ گھر والوں کی خدمت میں رہنا، اپنے بچے کو بوسہ دینا، ان تمام روایات کا حوالہ بھی معتبر ہے، وسائل الشیعہ اور معتبر کتابوں میں سے ہے۔ اس قسم کی روایتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اہل بیت علیہم السلام قیامت تک کے منظر کو دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ کیسا دور آنے والا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان اور ابلیس کی مشینیں گھریلو زندگی کو مورد حملہ قرار دیں گی۔ ان روایات کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ گھریلو فضا کی حفاظت ہو، گھروں کی حفاظت ہو، محبت اور اپنائیت کی حفاظت ہو۔ اگر گھر محفوظ ہوں گے تو معاشرہ بھی محفوظ ہوگا، معاشرے کی بھی تربیت ہوگی۔ اگر گھر محفوظ رہیں گے، ولی خدا کے سپاہی بھی تربیت ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر کی فضا محفوظ ہے اور گھر کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ تھکتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، تو یہاں آپ کا ثواب بھی محفوظ ہے، خدا کے پاس بے نہایت ہے، بے انتہا ہے۔ اگر گھروں کی حفاظت کے لیے اس ثواب کو عطا کر رہا ہے تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہو جائے گی۔ آخرت کا قیاس دنیا کے قیاس سے فرق رکھتا ہے، ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے، بالکل ایسے کہ جیسے شکم میں موجود بچے سے کہا جائے کہ دنیا کا گھر تمہارے اس گھر کے ہزاروں برابر ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو یہ ہزاروں برابر گھر بھی اسے چھوٹا لگتا ہے۔ عالم آخرت میں بھی اسی طرح کا حساب ہے، کچھ الگ حساب ہے۔ خدا اس قدر زیادہ دے گا کہ انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی کہ بہشت میں اس طرح ہوگا۔ قرآن میں آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ جنتی گھر، اس کا گھر جو جنت میں ہے، وہ گھر کے جس کا عرض 7 آسمانوں اور زمین کے اندازے کے برابر ہے۔ ایک گھر، یہاں پر عرض سے مراد وہ تمام جگہ ہے، یعنی گھر کی فضا ہے، تمام آسمانوں اور زمین کے برابر اس گھر کی فضا ہے۔ خدا اگر ہر شخص کو اس طرح سے عطا کرے گا، اتنے بڑے گھروں کو عطا کرے گا، تو کیا اس کے پاس کمی ہو جائے گی؟ گھر عبادت کی جگہ ہے، بلکہ اس کو معبد مسجد کہیں تو بہترین ہے، اور دنیا میں کہیں بھی بہترین ثواب عطا نہیں ہوں گے سوائے اس عبادت گاہ کے کہ جسے گھر کہتے ہیں۔
اور یہ ثواب صرف انہی لوگوں کو عطا ہوگا کہ جو گھر کو عبادت گاہ سمجھتے ہیں، جو اس معبد کے لیے اہمیت کے قائل ہیں، اور وہ جو اس معبد کا محور ہے۔ کون ہے اس کا محور؟ اس کا محور، اس کا مرکز وہ خاتون ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے کہ ہاؤس وائف کہلاتی ہے۔ ہاؤس وائف ہونے کی اہمیت کم نہیں ہے۔ مغربی ممالک میں ہاؤس وائف کو، گھریلو خاتون کو باعث شرم قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ خواتین گھروں سے باہر آ جائیں، ولی خدا کے سپاہی تربیت نہ ہو، اور ان باتوں کا ہمیں بھی یقین ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے ذہنوں میں ان کی باتیں جگہ کر گئی ہیں، ان کا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں سما گیا ہے۔ اگر ایک شاگرد سے اس کی ٹیچر پوچھتی ہے کہ آپ کی والدہ کیا کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری والدہ گھریلو خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، اور جب وہ یہ بیان کرتا ہے تو وہ شرمسار ہو کر بیان کرتا ہے۔ لیکن جس بچے کی ماں شاغل ہے، کام پر جاتی ہے، جاب کرتی ہے، تو وہ بڑے فخر سے گردن اٹھا کر کہتا ہے کہ میری ماں فلاں ٹیچر ہے یا ڈاکٹر ہے۔ اگر کسی کو بتانا ہے کہ ہماری ماں گھریلو خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، تو سر اٹھا کر بتائیں، کیونکہ ہماری بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کی شخصیت کا ہم جلوہ ہیں، وہ اسی طرح کی خاتون تھی۔ گھریلو خاتون ہونا، خانہ داری کرنا، گھر کے کاموں کو انجام دینا بہت اہم ہے۔ امام خمینی اپنی بیٹی یا بہو سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، کیا مجھ سے ایک معاملہ کرو گی؟ اب ان کی بہو یا بیٹی ان سے پوچھتی ہے کہ بابا جان کیسا معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی تمام مستحب کاموں کو جو میں نے اپنی ساری زندگی میں انجام دیے ہیں، اس کے ثواب کو تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں اپنی ایک رات کا ثواب کہ جس میں جاگ کر بچے کو دیکھا، اس رات کا ثواب مجھے دے دو۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک اتنا اہم شخص، اتنا متقی اور پرہیزگار شخص اپنی زندگی کے سارے مستحب کاموں کو ایک رات ایک خاتون کے جاگ کر بچے کو دیکھنے کے ثواب سے بدل رہا ہے۔ ایک رات بچے داری کا ثواب، ایک رات جاگ کر بچے کو دیکھنا۔ ہم لوگ عبادت کو انجام دیتے ہیں، خود کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن وہ ماں جو رات کو اٹھتی ہے، اپنی نیند توڑتی ہے، بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کے خود کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے، خود سے گزشت کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس گھر کی خدا کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق خدا کے نزدیک بہت بری ہے، کیونکہ خدا کی اس معبد کو خراب کرتی ہے۔ البتہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک ایسے حالات سے گزرتے ہیں، ایک ایسے نقطے تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک کا وجود دوسرے کے لیے باعث اذیت بن جاتا ہے، اور وہ گھر جہنم بن چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گھر، یہ معبد جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال طلاق ایسا حلال ہے کہ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ناچاری ہو۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس عبادت کی جگہ کی، اس معبد کی حفاظت کریں، اس کے افراد کی حفاظت کریں، اس میں محبت اور اپنائیت سے رہیں، اسے پاک و صاف رکھیں، اور اس میں بغیر لڑائی جھگڑے کے سکون سے رہیں، تاکہ امام زمانہ کے بہترین سپاہی اس میں تربیت پا سکیں۔